گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله العظيم۔ جیسا کہ حالیہ نشست کا موضوع اور عنوان آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوگا، اور ظن غالب یہی ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے شاید پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پہ جو بر صغیر پاک و ہند کا ماحول ہے اس میں یہ بحث بہت زیادہ موجود نہیں ہے، لیکن عرب دنیا میں جو لٹریچر چھپ رہا ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں آپ کو کتابیں تو دور کی بات اس موضوع کے اوپر بہت سارے پی ایچ ڈی ایم فل لیول کے تھیسس تک مل جائیں گے کہ جس میں عقیدہ الولاء والبراء کی اہمیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب میں جو عقیدے کی تحریک شیخ عبد الوہاب نجدی رحم اللہ علیہ کی سرکردگی میں چلی، تو پھر ان لوگوں نے وہاں پہ حکومتی سطح پہ عقیدے کے معاملات میں بہت زیادہ کام کیا، اس کو نکھارا، اس کو واضح کیا، اس پہ کام کروایا بھی، یونیورسٹی کی سطح پہ کام ہوا۔ تو بہرحال وہاں سے یہ پھر اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو جہادی تحریکیں ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ استعمال کی۔ ان کے لٹریچر میں بھی آپ کو کثرت سے یہ اصطلاح ملے گی عقیدہ الولاء والبراء کے نام سے۔ اسی طرح حزب التحریر کے لٹریچر میں بھی آپ کو یہ اصطلاح بہت زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حزب التحریر بھی بنیادی طور پہ اخوانیوں سے چونکہ علیحدہ ہوئی ہیں، اور اخوانی بھی اصل میں جو ہے وہ عربوں کی ہی تحریک تھی، مصر سے شروع ہوئی تھی۔ تو عرب دنیا تو خیر اس عقیدے سے بہت زیادہ واقف ہے، اور ان کے ہاں اس عقیدے کے حوالے سے بہت زیادہ بحثیں بھی موجود ہیں اور ڈیبیٹس بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہرحال اتنا زیادہ اس چیز کا تعارف نہیں ہے، لیکن اب آ کے ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی جو طالبان تحریک یا آپ کہیں کہ حزب التحریر کا جو یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں مقامی جو بھی ہے ان کا سیٹ اپ ہے، اس کی طرف سے یہ عقیدہ سامنے آ رہا ہے۔ الولاء والبراء یہ دو عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ولا کا جو مادہ ہے واو لام یا، ولی سے، اسی سے لفظ ولی بنا ہے، اسی سے لفظ ولایت بھی بنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ عربی زبان میں یہ لفظ قریبی تعلق کے لیے، ایسے تعلق کے لیے کہ جس میں انسان کے دل کے جذبات، یعنی جسے آپ جذباتی اور دلی اور قلبی وابستگی کہیں یا تعلق کہیں، وہ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے بہت مقامات کے اوپر یہ ولایت کا لفظ استعمال بھی کیا، ما لکم من ولایتہم من شیء۔ تو اسی ولایت کے اندر ایک اور چیز قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ صرف جذباتی تعلق اور وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ جس کے ساتھ یہ ولایت کا تعلق ہوتا ہے اس کی گویا کہ آپ ایک طرح سے سرپرستی کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس کی ایک طرح سے معاونت اور اس کی نصرت کے پابند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے آخر میں ہی کہا گیا کہ اے مسلمانوں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے، اور تم ان کی مدد بھی نہ کرو اگر ان کے اوپر دوسرے کفار جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا ولایت کا تعلق ہے، اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کی نصرت بھی کرو، دین کے معاملے میں تو ان کی مدد بھی کرو۔ اسی سے یہ ولی کا کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ عورت کا ولی ہے، وہ اس کا سرپرست ہے۔ ایک طرف تو اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ یا جو بھی اس کے ماتحت ہے اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، ایک دلی اور قلبی تعلق اور وابستگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جملہ معاملات کا کیا ہے؟ ذمہ دار بھی ہے۔ وہ صرف جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، وہ اس کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ تو ولایت کے اندر ایک چیز تو اہم ہے، وہ ہے جذباتی لگاؤ، جذباتی تعلق، مودت، الفت، محبت، یہ تعلق کسی کے ساتھ ہو تو اس کو ولایت کا تعلق کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے
کہ صرف قلبی تعلق نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے کیا، اس کی بنیاد پہ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوتا ہے اس کی نصرت، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ مساوات، اس کے ساتھ مواخات، اس کے ساتھ بھائی چارہ، اس کی مشکلات میں اس کے کام آنا، اس کی سرپرستی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ برا، یہ بھی برا یبرؤ، بارہ حمزہ اس کا مادہ ہے، اس سے مصدر ہے۔ برات کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بھئی میں تم سے بری ہوں، بری و ذمہ ہوں۔ تو گویا وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ہیں، تو ان سے اعلان برات کرنا، ان سے برات کا تعلق رکھنا، اور یہ اصل میں ولا کی ضد ہے۔ یعنی ولا میں اگر قلبی تعلق ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ کفار کے لیے آپ کے دل میں بغض ہو، ان کے لیے نفرت ہو، ان کے لیے دشمنی ہو، ان کے لیے عداوت ہو، تو یہ اصل میں برات کا تعلق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی کسی کو یہ کہہ دینا کہ جی میں تم سے بری و ذمہ ہوں، نہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے خاص طور پہ پڑھی گئی، تو یہ عقیدہ الولاء والبراء کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے وہ نمونہ قابل اقتداء ہے، ہمیں اس کی اقتداء، اس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے جو بھی ساتھی تھے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے کیا ہیں؟ بری و ذمہ ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی اور خود تم سے بھی ہم بری و ذمہ ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے تمہارا انکار کیا، تمہارا کفر کیا، تمہارے عقائد کا، تمہارے نظریات کا، ہم ان کو نہیں مانتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ واضح ہو چکی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ ہمارا جو بغض ہے تمہارے ساتھ، یہ جو ہماری نفرت اور دشمنی اور جو عداوت ہے، یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو گویا کہ بری و ذمہ ہونے کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی بری و ذمہ، بلکہ اعلان برات سے مراد کیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ کفر کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ تو یہ ہے الولاء والبراء، یعنی عقیدہ الولاء والبراء کا بنیادی مفہوم یا لغوی مفہوم کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی کا تعلق، محبت اور الفت اور مودت کا تعلق، اور اس کی بنیاد پہ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم ہے اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہونا۔ اور برات یا براء سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی سے اعلان برات کرنا، کسی سے بری و ذمہ ہو جانا، کسی کے اعمال سے، کسی کے افعال سے، اور مراد کون ہے؟ یعنی کفار اور مشرکین۔ اور یہ بری و ذمہ ہونا صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ دل میں بھی ان کے لیے دشمنی ہو، ان کے لیے عداوت ہو، بغض ہو، نفرت ہو، اس کا بیج باقاعدہ پالنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف سے آپ کہیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، یہ ظاہر ہو چکی عداوت ہمارے اور تمہارے درمیان۔ والبغض، بغض کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا قرآن نے، یعنی اتنا صریح لفظ ہے کہ جس کی کوئی تعویل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک کے لیے قائم رہے گا جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لے آتے، جب تک تم شرک کو نہیں چھوڑ دیتے۔ تو یہ ہے اصل میں عقیدہ الولاء والبراء کا بنیادی معنی اور مفہوم۔ ادعاء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس کے جو ظاہر میں اس کا ظہور ہوگا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے نصرت ہے، ان کے لیے معاونت ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو ان کے ساتھ عدم تعاون ہے، ان کے ساتھ عدم نصرت ہے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں یہ عقیدہ الولاء والبراء کا تذکرہ ہوا ہے، بہت کثرت سے آیات ہیں۔ لیکن جتنی بھی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اب ظاہری بات ہے اس دور میں جن لوگوں کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی وہ مشرکین مکہ تھے، جن کا کفر، جن کا شرک بالکل واضح، ظاہر اور باہر تھا۔ تو کافروں کے اعتبار سے تو بہرحال یہ بات کہی جا سکتی ہے، خاص طور پہ مشرکین کے اعتبار سے، کہ ان کے لیے تو یہ عقیدہ الولاء والبراء ہے ان کے اعتبار سے۔ لیکن ایک بحث ہمارے ہاں علماء کے حلقے میں یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو
آپ کہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، عوام الناس میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ فرقہ وہ شرک کرتے ہیں. اس الولا والبراء کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر اہمیت ہے، اس کے لیے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں سے، غالباً بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اگرچہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل تھے، اتنے الفاظ ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کے اندر ایک شخص گزرا ہے کہ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں بستی کے اندر اللہ کا فلاں نیک آدمی رہتا ہے تو اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں. اب وہ اس خواہش سے، اس خیال سے اپنی بستی سے نکلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا. اب پچھلی اقوام کے ساتھ تو اس قسم کے معاملات جنہیں ہم خرق عادت کہتے ہیں وہ کثرت سے ہوا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہمارے یہاں آ کے یہ چیزیں بہت کم ہو گئی. تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی فلاں بستی کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، تو میں نے اس کی شہرت سنی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی ملاقات کرنی چاہیے، اس کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، اس کی باتیں سننی چاہیے. بس یہی خواہش ہے اس کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ الفت کی کہ جو مجھے اس کی بستی تک جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. فرشتے نے کہا پھر سوچ لو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہی خواہش ہے. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ بتلا کے بھیجا ہے کہ جا کے میرے بندے کو بتلا دو کہ وہ میرے بندے سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں. یعنی اللہ کے نزدیک اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخص اللہ کے صرف ایک بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے، جسے آپ کہیں کہ دین کی وجہ سے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جا کے اس کو بتلاؤ کہ اللہ تو اس سے محبت رکھتا ہے. تو دین کی خاطر یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر باہمی محبت اور الفت اور مودت کی اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں جتنی بھی نصوص آئی ہیں، جیسے کہ آپ حضرات کو ایک ہینڈ آؤٹ مل بھی گیا ہوگا، اس میں بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کا باری باری مطالعہ کریں گے. تو یہ ساری آیات جو ہے یہ ان کفار اور مشرکین کے لیے ہیں کہ جن کا کفر اور شرک آپ کہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں تھے یا مشرک نہیں تھے. قرآن نے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر اور شرک کے اوپر گویا کہ مہر لگا دی تھی. بحث یہ پیدا ہوئی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ کہیں کہ انفرادی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں بہت سارے ہمارے ہاں فرقے ہیں، بہت ساری آپ کہیں کہ جماعتیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا جن کے بارے میں یہ الزام ہے کہ وہ شرک کے اندر ملوث ہیں یا شرکیہ باتوں کی دعوت دیتے ہیں یا مشرکانہ افعال اور رسومات کو پھیلاتے ہیں، یا ان کا مذہب جو ہے وہ چند ایسی مشرکانہ رسومات کے اوپر ہی مبنی ہے. اسی طرح اب جیسے ہمارے یہاں یہ گوھر شاہی کا فتنہ تھا، اسی طرح آپ کہیں کہ بریلویہ کے اوپر بھی الزام ہے، اور بھی بہت ساری آپ کہیں لوگوں کے حوالے سے یہ بحث کی جا سکتی ہے. اسی طرح حکمرانوں کے حوالے سے یہ بحث پیدا ہوئی، ججز کے حوالے سے یہ بحث پیدا ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن قانون سازی ایسی کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، تو قرآن کی اس نص میں داخل ہوتے ہیں. تو اب ایسے لوگ جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسلامی شعائر کے اوپر جو رسومات ہیں، نماز روزہ ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ عقیدہ الولاء والبراء کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. تو یہ آپ کہیں کہ ایک بحث جو ہے وہ ہمارے یہاں پیدا ہوئی جس کے حوالے سے مختلف موقف جو ہے وہ سامنے آئے. تو اب ہم پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں عقیدہ الولاء والبراء کے حوالے سے بنیاد ہیں. جی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اب اس آیہ مبارکہ میں کیا کہا گیا؟ منع فرمایا گیا کس چیز سے؟
کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ کسی حربی کافر کو اپنا رازدان بنائے۔ بالکل واضح سی بات ہے، اس کے شان نزول سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ ایسے لوگ جو کہ اب حربی کافر میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست آ کے میدان میں لڑ رہا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ذہنی محنت بھی کر رہا ہے، یہاں تک فرمایا کہ ان کے جو بابے ہیں نا ان کو بھی قتل کرو، بعض روایات کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہی تو اصل میں ان کے مشیر ہوتے ہیں، ان کو اصل میں پٹیاں پڑھانے والے، جنہیں آپ کہیں کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے مفکرین ہیں، جو ان کو مشورے دینے والے ہیں، وہ لوگ بھی اصل میں وہ حربی کفار کے اندر ہی آ جاتے ہیں، الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کہیں کہ جن کا کوئی سیاست سے یا اسی طرح حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اسی طرح آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اس آیت کے تحت ایک مسلمان کے لیے کسی حربی کافر کو اپنا قلبی دوست بنانا بھی حرام ہے، چاہے یہ آپ کہیں کہ حربی کافر اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو، مشرکین میں سے ہو، قلبی تعلق اور محبت اور الفت کسی حربی کافر سے نہیں رکھی جا سکتی۔ حکم یہی ہے مسلمان کو کہ اس نے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت اور بغض ہی رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دین کی دعوت دینی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اہل ایمان نہ تم دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، یعنی جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہوں، دین اسلام کا استہزاء کرتے ہوں۔ اب یہ عمومی آیت ہے، اگر کوئی مسلمان بھی دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے اس عمل سے مسلمان تو نہیں رہتا، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرے، تو بہرحال وہ تو کفار میں شامل ہو جاتا ہے نا۔ فرمایا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کا، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اب یہ بات کہنا کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ تحریر، آزادی تحریر کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، جو چاہیں وہ لکھیں، ہمیں اس کے اوپر سیکھپا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جذباتی ہونے کی کیا بات ہے، اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں چھاپ دی ہیں تو اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے جو آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں۔ جس آدمی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں نفرت اور بغض اور دشمنی نہیں پیدا ہوتی تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کا حکم دیا اور اس چیز کو بنیاد بنایا ہے، یہی چیز اصل میں واضح کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 8 اشخاص میں سے کوئی ایک بھی، اور ان میں سے 3-4 جو ہے وہ حالانکہ عورتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، آپ نے فرمایا ان 8 میں سے کوئی ایک بھی اگر تم کو کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا بھی ملے تو اس کو بھی قتل کر دو۔ اور ان میں سے 4 ایسے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ بظاہر تو اب آپ کہیں کہ اگر آپ عقلی بنیادوں پہ سوچنا شروع کریں تو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ تھا، پرائیویٹ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، عقلی بنیادوں پہ اگر آپ یہ بات کرنا سوچنا شروع کر دیں تو انسان بہت ساری تعویلیں نکال سکتا ہے، لیکن باہر چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دین کا ایک نمائندہ ہوتی ہے، اگر اس شخصیت کو مسخ کر دیا جائے تو پورا دین ہی مسخ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے کیا ہو، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع تو دین کا دفاع تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ یہ لوگ جہاں بھی تم کو ملیں تم ان کی جو ہے وہ گردن اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک روایت میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ ایک دفعہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کدال لے کے سوئی ہوئی تھی تو اس کے پیٹ پہ رکھ کے نا اس کو مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا، یعنی نہ اس کی کوئی دیت دلوائی، نہ ہی اس کا کوئی قصاص لیا۔ تو گویا کہ اب یہ چیزیں ظاہری بات ہے اب عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین کی بنیاد پہ دین کے ساتھ جذباتی وابستگی، اسی طرح دین کو جو ماننے والے ہیں، دین کو جو قائم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ، وابستگی، جذباتی تعلق
اور جو لوگ اس راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے، اسلام کی عمارت کو ڈھانے والے ہیں، ان کے بارے میں منفی قسم کے جذبات کو رکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اہل ایمان، نہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بھی، یعنی وہ صرف میرے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، تم ان کے طرف مودت کا، الفت کا، محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ کفر کر چکے اس چیز کا کہ جو ان کے پاس حق بات آ چکی۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تم کو بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو جو کہ تمہارا رب ہے۔ اب اس آیت کے تحت بھی حربی کفار کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھنا یا ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد یا جاسوسی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرمت میں داخل ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے اپنے ان باپ دادا سے بھی تعلق ولایت، یعنی اہل ایمان جیسا تعلق رکھنا اور مواخات حرام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یعنی ایسے کفار جو اللہ اور اس کے رسول یا آپ کہیں کہ دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو چاہے وہ آپ کا باپ دادا میں سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی انتہائی سخت احکامات آئے ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ ان سے محبت اور الفت نہیں رکھتے، یہ ان کے ساتھ محبت اور الفت کا تعلق قائم نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، لیکن اب یہاں پہ یوادون کا لفظ، ود واو دال دال مادہ ہے، اسی سے لفظ مودت بھی بنا ہے، مودت نہیں ہوتی، لیکن محبت تو اس سے اونچا درجہ ہے، مودت تو اس سے بھی کم درجے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کم درجے کا جذباتی تعلق بھی ان کا اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول یا دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوں۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے ان باپ داداؤں کو یا اپنے ان بھائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ ولایت کا تعلق نہ رکھو اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھے گا، اگرچہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا میں سے ہے، لیکن پھر بھی وہ ظالم قرار پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا، یعنی جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کی یا تمہارے اوپر چڑھ دوڑے یا تمہارے خلاف محاذ جنگ کھول لیا، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کا ولایت کا تعلق رکھو۔ ہاں، وہ کفار جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے یا تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں یہ رخصت اور اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر تم نیکی کر لو، ان تبروہم، حسن بر یعنی کوئی نیکی کا معاملہ، کوئی حسن سلوک کا معاملہ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی غریب اور مسکین کو دیکھ کے جو ہے اس کے روٹی کپڑے اور مکان اور اس قسم کی چیزیں، جو ویلفیئر کا جو کام ہوتا ہے، اس قسم کی چیزوں میں اس کی مدد کر دینا، اس کی ہیلپ کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، اس قسم کے کاموں میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کے حسن سلوک میں، اس قسم کی نیکی میں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو تعلق ہے حسن سلوک کے حوالے سے یہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کفار کے ساتھ جو کہ حربی نہ ہو، غیر حربی ہوں، اور جو حربی ہیں ان کے ساتھ تو اتنا تعلق بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حسن سلوک کریں، وہ حسن سلوک کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان
کسی کافر سے اس بنا پر تعلق ولایت رکھتا ہے کہ وہ اس کافر کے باطل دین پر دل سے راضی ہے یا دین اسلام کو حق دین نہیں سمجھتا، تو اس عقیدے کے ساتھ یہود النصارہ سے تعلق ولایت رکھنا موجب کفر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم۔ تو کفار میں تو ہم نے دو تقسیمیں کر لی تھی، ایک وہ ہیں جو حربی ہیں، حربیوں کے ساتھ تو کسی قسم کا تعلق بھی جائز نہیں ہے سوائے معاملات کے، معاملہ بھی اس وقت جب کہ ضرورت ہو اس کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کچھ تجارت کا معاملہ کیا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ قرض کا معاملہ بھی آپ کا یہود کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ رہن رکھی، تو معاملے کی حد تک اجازت ہے، معاملہ جسے آپ کہتے ہیں تجارتی معاملہ کرنا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ ضرورت کے درجے میں ہو۔ لیکن اس کے علاوہ مواخات کا تعلق رکھنا، مواسات کا تعلق رکھنا، دلی ہمدردی کا تعلق، ولایت کا تعلق رکھنا، حسن سلوک کرنا اس کے ساتھ، کوئی نیکی کرنا، تو اس کا جو ہے وہ مستحق نہیں ہے کوئی بھی حربی کافر۔ ہاں جو غیر حربی کافر ہیں ان کے لیے معاملات کے علاوہ حسن سلوک کی بھی اجازت دے دی کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اب اس آیت سے معاملہ آ گیا مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں کے حوالے سے یہ حکم دیا، بنیادی طور پہ جو واضح حکم ہے وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اور اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ۔ اب جب اہل کتاب سے تعلق ولایت رکھنے سے منع کر دیا تو مشرکین کے ساتھ تو بالاولیٰ منع ہوگا۔ تو گویا کہ مشرکین، کفار، اہل کتاب، چاہے سماوی ادیان کے ماننے والے ہوں یا آپ کہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے دین گھڑ لیے ہوں، تو ہر قسم کے کافروں کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھنے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ تعلق رکھتا ہے تو اب دیکھیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہود النصارہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے یہ بحث پیدا ہوئی کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ امریکہ کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھتے ہیں، تو اب یہ بحث پیدا ہوئی کہ جی ان حکمرانوں کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، اگر تو کوئی حکمران یہود النصارہ کے ساتھ جو ولایت کا تعلق رکھتا ہے، ولایت میں اب مراد یہی ہے کہ آپ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، نصرت اور مدد تو یہ کر ہی رہے ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مدد کی، لیکن امریکہ کی، اسی طرح اور بھی بہت سارے ممالک میں، آپ عرب کنٹریز کو لے لیں تو انہوں نے عراق میں جو ہے عراق کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ امریکہ کی مدد کی۔ تو ولایت کا تعلق تو اس میں کوئی شک نہیں، ان لوگوں نے جو ہمارے حکمران ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان حکمران ہیں، ان کا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یا کافر ممالک کے ساتھ قائم ہے۔ اب اگر یہ ولایت کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ وہ باطل دین کو صحیح سمجھتے ہوں، یعنی کافروں کے دین کو یا اہل کتاب کے دین کو اچھا سمجھتے ہوں اور اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہوں، یا ان کے دین کے اوپر دل سے راضی ہوں، اس اعتبار سے اگر ان کا تعلق ولایت ہے تو یہ ایسا تعلق ہے جو کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، گویا کہ موجب کفر بن جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو بات آئی تھی یہ ان منافقین کے بارے میں تھی جو منافقین مشرکین کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے، اور مشرکین کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں سے کیا ہیں، بہتر ہیں، یا مشرکین کے دین کے اوپر وہ کیا تھے، راضی تھے، اور دین اسلام سے وہ کیا تھے، عقیدتاً، یعنی آگے جو ہے نا فطر الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، اعتقادی منافق تھے، یعنی دین اسلام کے اوپر راضی نہیں تھے، دین اسلام کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اگر تو اس سوچ اور فکر کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو پھر تو جو آیت میں حکم ہے وہی اس کے اوپر لاگو ہوگا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ ہاں، ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی حکمران آپ کہیں کہ کافروں کے ڈر سے، یعنی اپنے دین کو تو صحیح سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ جی مجھے کفار کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کہیں کہ بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، مالی مفادات کی خاطر
آپ کہیں کہ ڈالر کی خاطر، ڈالر کی محبت میں، آپ کہیں اپنے عہدے اور اقتدار کے لیے، یا امریکہ کی ٹیکنالوجی سے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اب یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس وقت حکم نہیں لگا رہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ سچویشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی اس وجہ سے کرتا ہے تو اگرچہ یہ تعلق تو اب حرام ہے، یعنی اس سے منع تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، لیکن اس صورت میں آپ یہی کہیں گے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ایک ایسی چیز کا ارتکاب کر رہا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ دائرہ اسلام سے اس وقت خارج سمجھا جائے گا جبکہ وہ اپنے دین کو، یعنی دین اسلام کو اس طرح سے سمجھتا ہو کہ یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اور اپنے دین کو کم تر سمجھ رہا ہو اور اہل کتاب کے دین کو برتر سمجھ رہا ہو۔ اس سے اگلی جو آیت ہے وہ سورہ ممتحنہ کی وہی آیت ہے جو کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے تلاوت کی گئی کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم بری و ذمہ ہیں تم سے بھی اور اس سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے انتہائی مشرکانہ عقائد رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو اس کے مشرکانہ عقائد سے نفرت اور اس کے بارے میں ایک اڑن ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایک آپ کہیں کہ ایک آدمی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اگرچہ وہ حکمران نہیں ہے لیکن ان کا اتنا منفی کام ہے، پورے معاشرے کو انہوں نے بہرا روی کے اندر ڈال دیا ہے، آپ کہیں کہ پورے معاشرے کو انہوں نے شرک کے رستے پہ ڈال دیا اور شرک کی دلیلیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ مذہبی رہنما کیوں نہ ہو، مذہبی لیڈرز کیوں نہ ہو، تحریکوں اور جماعتوں کے سربراہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کے بارے میں بھی انسان کے دل میں ایک بغض اور ایک نفرت اور ایک عداوت اور دشمنی کی ایک انسان کے اندر ایک ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق بات واضح بھی ہوتی ہے، صرف آپ کہیں کہ مالی مفادات کی خاطر یا اپنی گدیوں کی خاطر وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمارے یہاں آپ لوگ تو بلکہ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اور اس موضوع کے اوپر بہت کتابیں بھی موجود ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاں درباروں کی سیریں کر کے وہاں کے جو گدی نشین ہیں ان کا مطالعہ کیا اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے اور وہاں پہ جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی نقاب کشائی کی ہے، اور ان لوگوں کے آپ کہیں کہ کیا کارنامے ہیں یا ان کے کیا اعمال اور افعال ہیں کہ جن کو پڑھ کے انسان کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ ایک طرف سے جو ہے وہ انتہائی غلط قسم کے عقائد جو ہے وہ امت کے اندر عام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی نجی زندگی بھی دیکھیں تو وہ بھی ان کے اپنے اس کے مطابق اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں عام ہیں، اس کا تعلق کوئی حکمران سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ جن کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے اور جن کے اندر حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور اہلیت ہے، اور حق ان تک پہنچ چکا اور ان کو پہنچا دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ کہ بعض اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں جو علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اعلان برات نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ کہیں کہ بعض اوقات مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی طبقے جو ہے وہ اعلان برات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جس کے اندر واقعتاً کچھ عقیدے کے مسائل ہیں کہ جن کو دین اسلام نے بنیادیں قرار دیا ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ الولاء والبراء کا یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے عقائد میں شرک اور کفر کی بنیادیں ہیں تو پھر اس کی بنیاد پہ اس سے اعلان برات کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک حکمرانوں کا معاملہ ہے تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اگر تو وہ اپنے دین کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں اور اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پہ عمل کیا جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تکفیر کا باعث بنتی ہے۔ لیکن کم از کم اس میں ہمیں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ لٹریچر میں جو ہے وہ بہت سارے تحریکیں جو ہے وہ حکمرانوں کی عمومی طور پہ تکفیر شروع کر دیتی ہیں، تو چونکہ عوام الناس کا یہ میدان نہیں ہے تو اس چیز کو علماء کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔
ہمارے یہاں علماء کے طبقے الحمدللہ سے موجود ہیں، دیوبندی طبقے بھی ہیں، اسی طرح اہل حدیث کے ہاں بھی ہیں، جلیل القدر علماء ہیں، تو عمومی طور پہ تو بات کی جا سکتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب اللہ نے فتویٰ دے دیا تو ہم کیوں نہ فتویٰ دیں؟ کون سا مفتی فتویٰ نہیں دے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہے، عمومی طور پہ تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب معین طبقے کی بات آ جاتی ہے یا معین فرد کی بات آ جاتی ہے تو اس کی تکفیر میں یا اس کو مشرک قرار دینے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اور اس کا معاملہ علماء کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ان کے سامنے ہم استفتاء کی صورت میں اپنے سوالات رکھیں، ان کے عقائد اور نظریات رکھیں، اور وہ الحمدللہ ان کا یہی فیلڈ ہے، ان کی یہی جاب ہے، وہ اس کو واضح کریں، اس کو بیان کریں۔ قرآن و سنت کی نصوص بھی عمومی ہیں، تو عمومی طور پہ اس کو ہمیں یعنی بیان کرتے ہوئے بھی اس کے عموم میں ہی رہنا چاہیے۔ تو بس یہ ایک چیز ہے کہ جس سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ الولاء والبراء کی بنیاد پہ ہمارے ہاں اس وقت تکفیر بھی کی جا رہی ہے۔ تو عمومی طور پہ تو اگر یہ بات ہو کہ اگر حکمران ایسا ہے، اگر جج ایسا ہے، مثال کے طور پہ عمومی انداز میں تو عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ جس کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں دنیاوی قانون کو اگر وہ اللہ کے قانون سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اب آپ کہیں کہ جی فلاں جو ہے نا وہ جسٹس افتخار صاحب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، یہ اب ایک معین بات، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، عمومی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو معین اشخاص کی تکفیر ہے یا معین افراد کی یا معین گروہوں کی یا معین جماعتوں کی، تو اس بارے میں معاملہ جو ہے وہ حکم علماء کے اوپر اور فقہاء کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ان کا میدان ہے، ان کا وہی اس کے اہل ہیں۔ قرآن و سنت میں عمومی طور پہ یہ آیات آئی ہیں، عمومی طور پہ احادیث آئی ہیں، عمومی طور پہ ان کو بیان کرنے میں ان کے آپ کہیں کہ وہ ایک اہمیت اور شدت بھی باقی رہتی ہے، یعنی اگلے کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کوئی نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی بات تو سمجھ میں اگلے کو آ جاتی ہے اگر اگلا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ذہن رکھتا ہو، بجائے اس کے کہ ہم نام لیں، اور نام لینے سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کہیں کہ اس میں اختلافات بڑھیں گے، اس کی جو حساسیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ایک جو ہمارا فیلڈ نہیں ہے، میدان نہیں ہے، فقہی بحثوں کے اندر الجھ کے رہ جائیں گے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں ان میں عمومی انداز ہی ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، عقیدہ الولاء والبراء کے ذمہ میں۔ کفار کے حوالے سے بھی بات واضح ہو گئی اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی۔ اب آپ حضرات کے سامنے کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو اس بات میں ایک سوال محمد فہیم صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ تو بات ظاہر اور باہر ہے کہ پاکستانی حکمرانوں مشرف پلس موجودہ جو ہیں انہوں نے امریکہ کی نہ صرف مدد کی ہے بلکہ اس کے رویے کو برملا صحیح کہا ہے اور اسی بنا پر ان کی مدد کی ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے اور اس ملک میں اتنے دارالافتاء مفتیان صاحب اور علماء ہیں تو وہ کیوں ان کے خلاف فتوے کی زبان میں بات نہیں کرتے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا وہ اس خاموشی کی بنا پر ان حکمرانوں کا ساتھ دینے کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ جہاں تک مسئلہ ہے عمومی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس نے بھی امریکہ کی مدد کی افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا، تو ایک عمومی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں معین کی بات آ جاتی ہے تو اس میں نے آپ کو کہا کہ وہ بات دارالعلوموں پہ مفتیوں پہ چھوڑ دی جائے، وہ اس کے اہل ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، ایک آدمی آپ کہیں کہ تکفیر کا مستحق تھا اور انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، وہ اس کی مصلحتیں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس چیز کے جواب دہ ہیں، ہمارا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ عام طور پہ یہ کچھ پڑھے لکھے طبقات میں یہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہی آج نظام ہے جو کہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اسلام جو ہے یا دور نظام خلافت آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو اس پرانے زمانے کی بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ آج جمہوریت ہی اصلاً نظام ہے جو کہ، اور اسی کے لیے دیکھ لیں کہ آج جو راگ الاپا جاتا ہے میڈیا پہ، جمہوریت 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 کے لیے سیکریفائس، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، اس کو کس زمرے میں آپ کاؤنٹ کریں؟ کہ نا، اگر تو دین کی بنیادیں بھی بالکل واضح ہیں، یعنی دین کی وہ بنیادیں کہ جن کے بارے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر تو دین کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا کوئی انکار کر دے
کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا یا اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے تو عمومی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر ایک مسئلہ اہل علم میں ہی اختلافی ہو تو اس میں تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ کسی کے اوپر آپ کوئی فتویٰ لگا سکیں. تو اگر کوئی شخص کسی دین کی بنیادی چیز کا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اس کا انکار کر دے، حدود کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، تو کس مقام پر ہے؟ دیکھیں جب معین گروہ کی بات آتی ہے، معین جماعت کی یا معین شخص کی، تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں رہتا جتنا ہم اس کو بنا لیتے ہیں. اب کہیں آپ کے پارلیمنٹ ایسی ہے، لیکن پارلیمنٹ ایک فرد کا، یہ ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اس میں نواز شریف، ہر ایک کا آپ کہیں کہ ایک جیسا نقطۂ نظر نہیں ہے، نہ اسلام کے بارے میں نہ سیکولرزم کے بارے میں. ہر ایک کے بارے میں آپ ایک قسم کا حکم بھی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے اگر تو پارلیمنٹ آپ کہیں کہ جو اس میں بیٹھا ہوا ہر فرد کا عقیدہ ایک ہی ہے اور ایک ہی عقیدے کے ساتھ بیٹھ کے وہ وہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر تو پارلیمنٹ کے اوپر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کے افراد کے عقائد میں، ان کے نظریات میں اور ان کی جو کوشش ہے، جو مقصد زندگی ہے، اس میں ہی فرق ہو، تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کا نام لے کے آپ کسی کی اس کے اوپر جو ہے وہ مطلق طور پہ فتویٰ لگا سکیں. بات پھر وہی آئے گی کہ بات آپ کو عمومی ہی کرنی پڑے گی کہ جو آدمی یا جس کے یہ عقائد اور نظریات ہیں وہ ایسا ہے. جب آپ معین جماعت کی بات کریں گے تو معین جماعت میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ اب سلفی ذہن کے لوگ، بعض لوگوں سے بحث بھی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں. بعض سلفیہ سے میری بحث ہو گئی تو میں نے کہا بھائی ایسے نہ کہیں، بریلویوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح عقیدے کے بھی حامل ہیں، وہ اب اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں. میں نے کہا میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہنے پہ مصر ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، درست ہے. اب صرف اپنے آپ کو بریلوی کہنے سے، تو اس لیے اب اہل تشیع کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 32 فرقے ہیں اہل تشیع کے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید کامل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اب اگر آپ مطلق طور پہ فتویٰ لگائیں گے تو بہت سارے، اب دیکھیں اس جماعت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے عقائد کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، خود اس کے اندر پھر ٹولیاں ہوتی ہیں، پھر گروہ در گروہ ہوتے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ مطلق طور پہ کسی جماعت یا تحریک کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کوئی فتویٰ لگا سکیں، ایون کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی، الا یہ کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کے ایک ایک ممبر کا عقیدہ ایک جیسا ہے. آپ نے جو تیسرا پوائنٹ تھا آپ کا، اس کے تحت جو بات میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ملک سے باہر بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے زندگی کے مختلف مسائل کے معاملات کے حوالے سے. کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی US چلا جاتا ہے، کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، اور وہ جاتے ہیں عام طور پہ اسی لیے ہیں کہ ایک اچھی زندگی ہو یا یہ کہ کیریئر کی تقاضے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے روابط، ان کے معاملات، ان کے تعلقات وہاں پہ رہنے والے جو حضرات ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر نان مسلمز ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں، دوستانہ ہو جاتے ہیں. بہت سے حضرات سے ایسی ملاقات ہوئی. ان کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ایسے مسلمانوں کے متعلق؟ جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں اس میں قسمیں پھر دو آ گئیں. اگر تو وہ حربی کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی حکومت کے جو اعمال اور افعال ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ان کی حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں، افغانستان میں جیسے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ مطمئن ہیں اور اس کی وہ تائید کرتے ہیں، تو گویا وہ ان کے ساتھ شامل ہے ایک طرح کے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ولایت رکھنا تو وہ قرآن کی روشنی میں حرام ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تعلق رکھیں اور انہیں خاص طور پہ کرسمس کے موقع پہ اور انہیں وشنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، فلاں کریں. بالکل بھی یہ درست نہیں ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں آپ کہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی حکومت کے ان اعمال اور افعال، اب وہاں پہ بھی لوگ ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، آزادانہ ایک ذہن رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے، نیوٹرل ہے، آپ کہیں اپنی حکومت کی تائید نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ کسی حد تک آپ کہیں حسن سلوک کا تعلق رکھنے میں، معاملات کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے. جی میرا سوال دراصل یہ تھا کہ وہ لوگ جو وہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے کافروں سے، ایسے نان مسلم سے، کہ جو کہ اپنی حکومتوں کے ان اقدامات کی تائید کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ یہ کہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ایسے مسلمان، اب یہ لوگ انہی کے حکم میں ہیں اور ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا ولایت کا تعلق رکھنا وہ درست نہیں. اور ہمارا بھی ایسے مسلمانوں کے ساتھ ولایت کا تعلق درست نہیں.
لیکن پہلے آپ اسے سمجھائیں. جی ہاں, یہ بات دعوت کا عمل ان سے جاری رہے گا. دعوت کا جی ہاں, لیکن یہ کہ ان کی تکفیر یا یہ کہ ان سے ہمارا وہ محبت والا معاملہ نہیں محبت والا نہیں کہ وہ جی آپ اپنے گھر میں اس کو بلا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں اس کی, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر تو صرف سمجھانے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جیسے ایک بھائیوں جیسا ایک تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اور آخری سوال بس صرف یہ تھا کہ آپ نے جو پوائنٹ نمبر 8 تھا اس کے تحت میں پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ پہلے بھی ہلکا سے ٹچ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے دین کو, آپ نے کہا تھا کہ دین کو ان کے جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں, یہ آپ نے الفاظ استعمال کیے تھے. اور دین تو ہم نے سمجھا کہ عیسائیت یا کوئی ہندو مت وغیرہ نہیں بلکہ سیکولرزم آج کا دین ہے ان کا, اور سیکولرزم کے تحت ہی جو ہے وہ کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ بھی رائج ہے. اور ایسے کیپٹلسٹک سسٹم کو صحیح سمجھنے والے حضرات جیسے کہ ججز کے معاملے میں بھی آ گیا اور حکومت کے معاملے میں بھی آ گئی یہ بات ہے, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں خاص طور پر فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے, اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا ہوا بھی ہے ہمارے ملک میں بھی اور جگہوں پہ بھی. تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا پھر مطلب رویہ ہوگا, چونکہ یہ کہ وہ دین کو ان کے صحیح سمجھتے ہیں. لیکن اگر تو جو تعلیمات بالکل دین اسلام میں واضح ہیں جیسے سودی معاملات ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور سود کا نظام ہی بہتر ہے تو وہ شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن دین کے اگر کچھ معاشی معاملات ایسے ہیں جو کہ اجتہادی نوعیت کے ہیں, اختلافی نوعیت کے ہیں, جو عام طور پہ واضح نہیں ہوتے, تو اس کا معاملہ دوسرا ہے. ہمارے موجودہ حکمران اور ادارے جو ہیں ہمارے ملک کی, یہ تو پوری طرح سے امریکہ اور حربی کفار کی حمایت کر رہے ہیں ہر طرح سے, لیکن انہی اداروں میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ وہ ان کے لیے کام کریں لیکن مجبور ہیں. خاص طور پہ جس طرح فوج کا ادارہ ہے تو بہت سارے لوگ مجبوری کے تحت وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا راستہ اختیار کریں, ان کے لیے پریکٹیکلی کوئی راستہ؟ ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے یا اپنے حکمرانوں کے اقدامات کے اوپر راضی نہ ہوں. کوئی اپنی معاشی مجبوریوں کے تحت, فوج کے اندر ایک عام سپاہی ہے, آپ کہیں نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, جاب کے مسائل ہیں, معاشرے کے حالات ایسے ہیں, معاشرتی دباؤ ہے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ وہ فوج کے اندر کام کر رہا ہے. پرویز مشرف ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو داڑیاں بھی چھوڑی ہوں گی, ان میں تبلیغی جماعت والے بھی ہیں, ان میں آپ کہیں کہ جماعت اسلامی کی بھی ہیں, ان میں سلفی بھی ہوتے ہیں, ان میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں. فوج کے اندر بھی آپ کہیں باقاعدہ خطباء کے بھی محکمے ہیں جن کے اندر خطیب ہوتے ہیں, ایئر فورس کے اندر ہیں, نیوی میں ہیں, باقاعدہ دارالعلوموں سے فارغ لوگ وہاں پہ مفتی, اسی طرح علماء وغیرہ خطیب ہوتے ہیں. تو بہرحال یعنی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں مختلف عقائد اور نظریات کے ساتھ. اگر تو وہ اپنی حکومت کے اقدامات پہ مطمئن ہو تو پھر تو وہ انہی کے حکم میں آئے گا, لیکن اگر وہ اپنی حکومت کے اقدامات پہ مطمئن نہ ہو, اس پہ راضی نہ ہو, اس کو برا سمجھتا ہو, اس کو صحیح نہ سمجھتا ہو, لیکن اس کے باوجود اپنی بعض مجبوریوں کے تحت کسی وجہ سے وہ اس میں لگا ہوا ہو, تو اس میں پھر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست معصیت میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت کرو الا یہ کہ وہ تمہیں معصیت کا حکم دے. کسی فوجی کو حکم دے دیا کہ جی آپ وزیرستان میں جا کے مسلمانوں کو مارو, تو اب اس کے لیے فرض یہ ہے, کسی مسلمان کو مارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے, قتل کرنا جائز نہیں ہے, تو اب اس کے لیے فرض یہی ہے کہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ نکل جائے. لیکن اگر وہ پیچھے جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ان کے مختلف فیلڈ میں, انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے یا کسی اور جگہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کرتا رہے. مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو, مثلا طالبان اور افواج پاکستان کے درمیان, اور علماء کسی ایک کے خلاف اعلان برات کا فتویٰ بھی نہ دیں, تو عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں. لیکن اس بارے میں تو قرآن مجید کی انتہائی صریح نص موجود ہے, سورہ حجرات کی آیت, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب دیکھیں جن دو گروہوں میں قتال ہوگا, اب ظاہری بات ہے ان میں ایک نے زیادتی کی ہوگی تو لڑائی ہوگی نا, تو ان میں سے ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے, لیکن اس کے باوجود پہلا حکم یہی دیا, یہ نہیں کہا کہ اب جو ظالم ہے اس کے خلاف تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور ایک انتشار ہی پھیل جائے. تو لڑائی شروع ہی کسی ظلم کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی. تو پہلا حکم یہ دیا کہ اب اس بات کو چھوڑو کہ کون ظالم ہے کون مظلوم, سب سے پہلی کوشش یہ کرو کہ یہ
مسئلہ دب جائے، ختم ہو جائے اور اصلاح کرو، صلح کرواؤ۔ ہاں اب اگر صلح کروانے کے بعد، ایک معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی کوئی گروہ اس معاہدے سے روگردانی کرتا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر جس نے زیادتی کی ہے، اس صلح کروانے کے بعد بھی ظلم کیا ہے، تو اب اس کے خلاف تم لڑو۔ اور یہ لڑائی کا حکم اس صورت میں ہے، یہ واضح رہے کہ جب لڑنے کی صلاحیت اور اہلیت ہو، یعنی اگر لڑنے کی صلاحیت اور اہلیت ہی نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے لڑنے کا تو بنیادی حکم صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ ہے، اگرچہ حکم تو یہ ہے لیکن مشروط ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ عملی سوال یہ ہے کہ ایک سیکولر مائنڈڈ آدمی سے بات کرتے وقت برا والی اپروچ سے بات کی جائے یا زیر دعوت احباب والی اپروچ سے؟ لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی تک دعوت نہیں پہنچی یا آپ نے صحیح طرح سے پہنچائی نہیں، اپنا موقف نہیں پہنچایا، اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، ظاہری بات ہے اس کے لیے تو دعوت والی اپروچ رکھنی چاہیے۔ اور ایک آدمی آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس تک دعوت صحیح معنوں میں پہنچا دی ہے، پھر بھی اس کے نظریات جو ہیں وہ سیکولر ہیں یا دہریہ ہے، آپ کہیں کہ وہ دہریہ ہو چکا ہے، یا آپ کہیں کہ وہ قادیانی ہے، یا آپ کہیں کہ جی وہ انتہائی جو ہے وہ کبھی قسم کے مشرکانہ عقائد کا حامل ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم میں ملوث ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دعوت کا عمل تو ہوگا لیکن اعلان برات کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ایسے ریلیشن اور تعلقات نہ رکھیں کہ جس کی بنیاد پہ ظاہر ہو کہ یہ آپ کا کوئی بھائی بند ہے یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق یا وابستگی ہے، لیکن یہ دعوت کے عمل کے بعد ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو آج ہوئی ہے اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ جب تک دل میں عقیدہ ہے تکفیر نہیں ہو سکتی، یعنی مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ کفر دل میں نہ ہو اس وقت تک تکفیر نہیں ہو سکتی، چونکہ دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ گویا کہ تکفیر تو خارج از بحث ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کے عمل کی بات نہیں کی، بعض اعمال کا کفر اتنا واضح اور صریح ہوتا ہے کہ مجرد ان اعمال کی بنیاد پہ فتویٰ لگانا جائز ہے، چاہے کسی شخص کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ بت کے سامنے کھڑا ہوا سجدہ کر رہا ہے، پوری نماز پڑھ رہا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اب یہاں آپ کیا جا کے اس سے یہ پتہ کریں گے پہلے کہ بھائی تمہاری نیت ہے یا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں بھی ہے، پھر بھی ظاہری بات ہے یہ اتنا صریح جو ہے وہ کفری عمل ہے کہ اس کی عمل کی بنیاد پہ تکفیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم ایک مخصوص قسم کے عمل کی بات کر رہے تھے اس لیکچر میں، اور وہ مخصوص عمل کیا تھا؟ کفار کے ساتھ تعلق، اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ ہر عمل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ تکفیر نہیں ہو سکتی، لیکن یعنی بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ تکفیر ہو سکتی ہے، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے اعمال میں، یعنی عمومی اصول یہی ہے۔ کیا مسلسل شرک کرنے والا کافر ہے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو کیا توبہ سے شرک معاف ہو جائے گا؟ یہ بات ہے، توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ تو مسلسل کیا، اب ظاہری بات ہے ایک آدمی جس نے شرک کیا اور ایک دفعہ زندگی میں کیا اور اس نے توبہ نہیں کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایک عمومی بات یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب کسی متعین آدمی کی بحث آئے گی کہ وہ مشرک ہے یا کافر ہوا یا نہیں ہوا، تو اس میں آپ مفتیان کرام سے جو ہے وہ اس کے سارے مسائل کو سامنے رکھ کے اس کے حوالے سے آپ فتویٰ پوچھیں، کیونکہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جہالت مانے ہے نہیں ہے، اس میں اور بھی شروط ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مشرکانہ یا غلط سوچ رکھتا ہو اس کے بارے میں منفی جذبات رکھنے چاہیے، ہمارے پاس کون سا پیرامیٹر ہے جو ہمیں بتائے؟ کیا اس کے عمومی حالات کو دیکھ کر یا قریب سے مشاہدہ کر کے؟ مشرکانہ عقائد کے حاملین جو ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، زیادہ لوگ تو وہ ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی، ہم نے انہیں نہیں بتایا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، قرآن پڑھ کے نہیں سنایا۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ بریلیوں میں سے بھی جن کو ہم مشرک کہتے ہیں کنورٹ ہو کے آ جاتے ہیں، دعوت پہنچی ہے تو لوگوں کے عقائد بدلے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں کوئی سلفی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ کہیں کہ لاکھوں کے حساب سے موجود ہیں، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو دعوت ہوئی ہے، لوگوں کے اندر تبدیلی آئی ہے، تو یہ ہے کہ ایک آدمی تک آپ نے دعوت پہنچا دی، ٹھیک ہے نا، صحیح معنوں میں دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر بھی وہ اپنے مشرکانہ عقائد پہ اڑا رہے اور ان کا دائی ہو اور
ان کو پھیلانے والا ہو، ان کا انتشار کرنے والا ہو، تو ظاہری بات ہے ایسے آدمی کے بارے میں تو بغض اور نفرت اور یہ چیز رکھنی چاہیے، اس سے بغض ہونا چاہیے۔ خلافت کے مقابلے میں جمہوریت کو ایک بہتر نظام سمجھنے والے، پردے کے احکامات کو زوال و قدامت کی علامت سمجھنے والے اور کوڑوں کی سزا کو ظالمانہ یا وحشیانہ کہنے والے کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ اگر کوئی مفتی صاحب زبانی فتویٰ دینے پر تو تیار ہوں لیکن لکھ کر دینے سے گریزاں ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے زبانی فتوے کی تبلیغ ذاتی حیثیت میں کی جا سکے گی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو فتویٰ لگانا ہے خاص طور پہ یہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کہتا ہے یا کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے، تو بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جس کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہو کم از کم اس سے وضاحت طلب کر لی جائے۔ اور یہ ہمارے ہاں آپ کہیں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھائی، اب مولانا مودودی رحم اللہ علیہ ساری زندگی یہ چیختے رہے چلاتے رہے کہ بھائی عبارتیں میری ہیں، مجھ سے پوچھ لو کہ میرا کیا مفہوم اور مطلب تھا۔ خود بیٹھے جو ہے اس کا ایک معنی اور مفہوم تعین کرتے ہیں اور اس کے بارے میں فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر تو کسی شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جا رہا ہو اور اس سے وضاحت طلب کی جائے اور وہ وضاحت کر دے پوری طرح سے، اور اس کی وہ وضاحت کرنے کے باوجود وہ اسلام کے بنیادی عقائد یا نظریات سے ٹکراتی ہو، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فتویٰ جاری کرنا یہ علماء کا ایک فریضہ ہے، لیکن اس میں پہلے جو ہے وضاحت کا عمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، یعنی ظاہری الفاظ ان کے کفریہ تھے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ان کی مراد جو ہے وہ کفریہ نہیں تھی، تو اس کی بنیاد پہ ان کو ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی۔ خاص طور پہ جیسے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا معاملہ آیا تھا، اسی آیت کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ ان سے دوستی رکھتے ہوئے عقیدہ یہ رکھے کہ ان کا مذہب اور ان کا دین ہمارے مذہب اور دین سے بہتر ہے، وہ کافر ہے۔ تو اب ایسے مسلمان جو یہود و نصارہ سے دوستی بھی رکھتے ہوں اور ان کے دیے ہوئے نظام جمہوریت کو خلافت کے مقابلے میں بہتر بھی سمجھتے ہوں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہوں، اور مزید برآں پردے کے احکامات، ہمارے جو سماجی ہمارے اقدار ہیں ان کو فرسودہ خیال کرتے ہوں، اور اس کے مقابلے میں ماڈرن دنیا نے جو فیشن دیے ہیں اس پر ان کا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہو۔ اور اس سے بھی اگلی بات یہ کہ وہ جیسے کوڑو کی سزا ویڈیو والی وہ جو جھوٹی ویڈیو سوات والی آئی تھی، آپ نے دیکھا لوگوں نے ٹیلی ویژن پر اعلانیہ ببانگ دوہل یہ کہا کہ یہ ظالمانہ ہے، یہ وحشیانہ ہے۔ ایک خاتون وزیر اعظم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ ہیں، اور اس موقع پر جو کہنے کو نام نہاد اسلام پسندے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت ہی وحشیانہ عمل ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی یہ تو بالکل کھلی بات ہے کہ گویا وہ اسلام کے نظام پر یا اسلام کے دین پر ایک غیر مذہب دین کو یا طریقے کو یا نظام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی حکم تلاش کرنے میں کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ اور پھر یہاں ہم کسی فرد کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور دوسرا عرض یہ تھی کہ ایک مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں، وہ ان کی بھی مصلحت کی بات ہے، اگر ایک صحابی کہہ سکتے ہیں کہ میں دوسرا برتن کھولوں تو گردن اڑ جائے گی، تو ایک مفتی کو بھی معلوم ہے کہ میں اگر آج کے دور میں ایک گروہ کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں تو گردن اڑے گی، اور دوسرے گروہ کے خلاف فتویٰ دوں تو پورا مدرسہ اڑے گا۔ اب جب یہ صورتحال ہو جائے تو وہ مجھے فتویٰ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ اب اگر کسی پاگل کے اندر، ظاہر ہے وہ مفتی فقیہ مسلط بھی ہیں، لیکن ایک رندے بادہ خار جا کے فتویٰ مانگتا ہے، اس کو وہ زبانی فتویٰ دیتا ہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے تم اگر یہ فتویٰ لے کے کھڑے ہو تو ہو سکتے ہو، میرا نام نہ لینا۔ تو میں اس ایک رندے بادہ خار، مجھے چھوڑیے، وہ اس کا کھڑا ہو کر وہ اعلان کرنا جو اسے مفتی نے بتایا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس مسئلے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ جب مفتی صاحب اگر واقعتاً وہ مفتی صاحب ہیں اور آپ کو ان کے علم و فضل اور تقوی کے اوپر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائےوں والی بات ہو بھی نہیں سکتی۔ تو جہاں تک پہلی بات کا معاملہ تھا
کہ جی کچھ حکمران ایسے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی قرآن میں کوڑوں کی سزا ہے اور کوڑوں کی سزا وحشیانہ سزا ہے تو وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے، یعنی جہالت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی بس مولویوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی دین اسلام کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے. اگر جہالت کی بنیاد پہ وہ انکار کر رہا ہے تو پھر اس کو کچھ مارجن ملے گا اور دینا بھی چاہیے میرے خیال میں.